अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी शुरू करते हैं। मजबूरी का निकाह। हमारा घर एक कस्बे में था। बहुत गरीब लोग थे, लेकिन गुर्बत ने हमारा हुस्न नहीं छीना था। दोनों बहनें खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती थीं। वालदा ने शोहर की वफ़ात के बाद एक अस्पताल में आया की नौकरी कर ली और भाई रेलवे स्टेशन पर कुली भर्ती हो गया। वो भी हर माह कुछ रकम दे जाता था, जिससे हमारा गुज़र बसर हो रहा था। मेरा एक छोटा भाई भी था, जो अभी कमाने के लायक नहीं हुआ था। माँ ने हम दोनों बहनों को सिर्फ दूसरी जमात तक पढ़ाया था। मेरी बड़ी बहन घर का काम करती और मैं इसका हाथ बटाती थी। छोटा भाई रेलवे लाइन के पास हम उम्र लड़कों के साथ खेला करता था। वालदा सुबह नाश्ता करके अस्पताल चली जाती थी। ये रेलवे का एक छोटा सा हेल्थ सेंटर था, जहाँ एक लेडी डॉक्टर और एक डॉक्टर के साथ थोड़ा सा अमला था, जिनको जिनके घर भी रेलवे की तरफ से मिले हुए थे। एक दिन बड़ा भाई रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था कि रेल की लपेट में आ गया। वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। मेरी बड़ी बहन का निकाह बचपन में जिंदू चाची के बड़े बेटे मुनम से हुआ था, लेकिन वालिद की वफ़ात के बाद उन्होंने बाजी नूर की रुखसती लेने की बजाय तलाक दे दी। जिस लड़के से निकाह हुआ था वो दुबई गया तो वहाँ किसी लड़की से शादी कर ली और मेरी बहन दुल्हन ना बन सकी। माँ को नूर का गम था और साथ मेरी भी फिक्र थी, क्योंकि मैं अब 14-15 बरस की हो चुकी थी। गुर्बत के बावजूद हम दोनों बहनें शक्लो सूरत से किसी अमीर घराने की लगती थीं, क्योंकि हुस्न खुदा की देन है और ये मांगने से नहीं मिलता। कहते हैं कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने भी डाली बुरी नजर ही डाली। तभी अम्मा जमाने के डर से हम बहनों को बाहर निकलने नहीं देती थी। हमारे पड़ोस में तमाम रेलवे मुलाजमीन के क्वार्टर थे, लेकिन एक दो घर ऐसे भी थे जिन्होंने खाली प्लाटों पर अपने जाती घर तामीर कर लिए थे। इन्हीं में से एक चाची जिंदू का मकान था, जो मेरी बहन की साबका सास थी। चाची जिंदू का शोहर मेरे वालिद का दूर पार का रिश्तेदार था और इसका इंतकाल हो चुका था। इनका बेटा भी अब जवान था। बाप के मरने के बाद वो माँ के कंट्रोल में न रहा था और आवारा हो गया था। पढ़ाई छोड़कर वो बुरे लोगों की सोहबत की वजह से सीधी राह से भटक गया था। इसकी आदत थी कि गलियों में आवारा घूमता और अगर कोई लड़की इधर से गुजर रही होती तो इस पर आवाजें कसता और इसे छेड़ने की सही करता। लड़कियां इसके सामने आने से कुतराती थीं। जिधर से वो नमूदार होता वो फौरन रास्ता बदल लेती थी। इस लड़के का पूरा नाम अंजुम था और सब इसे जमी जमी कहते थे। रिश्तेदारी के बावजूद वालदा ने इस घराने से नाता नहीं रखा था, क्योंकि वो जिमी के करतूतों के बारे में सुनती रहती थी। हमें भी सख्ती से मना किया हुआ था कि हरगिज तुम लोगों ने जिंदू की गली से नहीं गुजरना। जिमी के दोनों बड़े भाई दुबई में कमाते थे और इनके माली हालात बहुत अच्छे थे। जिमी को रुपए पैसे की कमी ना थी और इसकी आवारगी का एक सबब ये भी था कि वो जेब खर्च अपनी माँ से खूब बटोरता रहता था। एक रोज जब बादल छाए हुए थे, नूर ने अम्मा से कहा कि आज अस्पताल मत जाओ और छुट्टी कर लो। ऐसा ना हो तेज बारिश हो जाए, फिर कैसे वापस घर पहुंचोगी? रास्ता तो कीचड़ से भर जाएगा। माँ बोली, बेटी तुमको नहीं मालूम वहां आजकल कितनी सख्ती हो गई है। गांव से अचानक कोई केस आ जाता है तो सबसे पहले आया की पूछ होती है। मैं बिला वजह नागा नहीं कर सकती। बारिश हो गई तो कुछ देर अस्पताल में रुक जाऊंगी। तुम लोग मेरी फिक्र मत करना, मगर दरवाजे की कुंडी लगा कर रखना। माँ नसीहत करके चली गई। अल्लाह की करनी पहले बूंदाबांदी हुई और फिर बारिश शुरू हो गई। लेकिन जब माँ के आने का वक्त हुआ तो बरसात ने जोर पकड़ लिया। जरा ही देर में तेज हवा के साथ पानी की धारें आसमान से गिरने लगीं और हर तरफ जल थल हो गया। मुझे फिक्र हुई कि इतनी बारिश में माँ कैसे घर लौटेगी। यूं भी मेरी आदत थी कि जब माँ ड्यूटी पर चली जाती, इसकी छुट्टी के वक्त मैं जरूर गली में निकल कर इसकी राह तकती। कई बार ऐसा हुआ कि मैं माँ के इंतजार में गली में खड़ी होती तो अचानक जिमी दिखाई दे जाता।
تب میں بھاگ کر گھر میں چلی جاتی۔ مجھے جھپاک سے گھر میں گھستے دیکھ کر وہ بڑا محظوظ ہوتا اور مسکرا دیا کرتا تھا۔ یہ بات مگر میں نے کبھی کسی کو نہ بتائی۔ جانتی تھی کہ اگر اماں یا نور باجی کو بتا دوں گی تو وہ میرا گھر سے جھانکنا بند کرا دیں گی، جس سے میرا دم گھٹ جائے گا۔ گھر میں قید رہ کر واقعی ہم لڑکیوں کا دم گھٹتا ہے، اسی لیے ہم بہانے سے گھر سے باہر جھانکنے کا موقع تلاش کرتی ہیں۔ تاہم آج یہ کوئی بہانہ نہ تھا۔ مجھے بس فکر لگ گئی تھی کہ بیچاری اماں، جن کے جوتے بھی بوسیدہ تھے، کیسے اس کیچڑ بھری گلی کو پار کر کے گھر پہنچیں گی، کہیں گر نہ پڑیں۔ انہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، گھر میں بیٹھا نہ گیا تو دروازہ کھول کر باہر گلی کی سمت دیکھنے لگی کہ جدھر سے اماں کے آنے کا امکان تھا، اس بات کا ہوش نہ رہا کہ بارش کی وجہ سے میرے کپڑے بھیگ گئے ہیں۔ بس ٹکٹکی باندھے اماں کی راہ تکنے میں محو تھی۔ احساس نہ ہوا کہ مجھے گلی کے نکڑ سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ جمی تھا جو بارش کا لطف لینے باہر نکلا تھا اور کبھی ادھر کبھی ادھر گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ مجھے دروازے میں کھڑا پایا تو جانے اس دن کیا ہوا کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ جتنی دیر میں دروازے پہ کھڑی رہی، وہ ایک درخت کی اوٹ سے مجھے دیکھتا رہا۔ ذرا دیر بعد جب گیلے کپڑوں کی وجہ سے سردی کا احساس ہوا تو میں گھر کے اندر پلٹ گئی۔ اسی دم وہ تیزی سے آیا اور یوں دبے پاؤں میرے پیچھے صحن میں داخل ہو گیا جیسے کہ اس کا اپنا گھر ہو۔ بچپن میں وہ بے شک اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آیا کرتا تھا، لیکن اب تو برسوں گزر گئے تھے، نہ اس نے کبھی ہمارے آنگن میں قدم رکھا تھا اور نہ دہلیز پار کی تھی۔ نور باجی باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھیں۔ میں سیدھی اس کوٹری میں چلی گئی جہاں دیوار پر کھونٹیاں لگی تھیں اور ہمارے کپڑے ٹنگے رہتے تھے۔ یہی ہمارے لباس تبدیل کرنے کی جگہ تھی۔ میری پشت دروازے کی طرف تھی اور میں کھونٹی سے اپنا جوڑا اتارنے چلی گئی تاکہ بھیگے ہوئے لباس کو تبدیل کر لوں۔ اسی وقت شام ہونے والی تھی، لیکن بارش کی وجہ سے اندھیرا بڑھ گیا تھا اور رات سے پہلے رات محسوس ہو رہی تھی۔ فضا میں بارش کا شور، بادلوں کی گرج اور ہوا کی سنسناہٹ نے ماحول میں عجیب سی مستی بری ہیبت پھیلا دی تھی۔ لگتا تھا کہ کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے، کیونکہ آج بارش موسلا دھار برسی تھی۔ جو ہی میں کوٹری کا دروازہ بند کرنے کے لیے مڑی، حواس باختہ ہو گئی کہ وہ کوٹری کے اندر آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ چیخ میرے حلق سے باہر آتی، اس نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور جیب سے خنجر نکال لیا۔ خنجر کی نوک مجھے اپنے گلے پر محسوس ہوئی تو میری گگی بند گئی اور خوف سے میں ٹھنڈی پڑ گئی۔ بارش بدستور برستی رہی اور طوفان میں تیزی آ گئی۔ چند لمحوں میں جو قیامت مجھ پر ٹوٹی، اس کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہی جمی کوٹری سے باہر نکلا، نور باجی بھی کچن سے باہر نکلی۔ انہوں نے ملکجی اور بھیگی فضا میں کسی کو صحن سے دروازے کی طرف بھاگتے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ کون تھا؟ باجی نے مجھ کانپتی ہوئی چڑیا سے سوال کیا۔ جمی تھا، بامشکل میرے حلق سے نکلا۔ وہ ششدر رہ گئیں۔ یہ ہمارے گھر کیا کرنے آیا تھا؟ چوری کرنے آیا تھا، میں نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ غریب کے گھر چوری کرنے؟ ہمارے گھر میں چورانے کو رکھا ہی کیا ہے؟ یہ خیال نور کو نہ آیا کہ غریب کے پاس ایک اور قیمتی متاع بھی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اس کی عزت، جس کو اگر کوئی لوٹ کر لے جائے تو پھر غریب کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ ذرا دیر بعد اماں بھی گرتی پڑتی بھیگتی ہوئی آ پہنچی۔ دروازہ ابھی تک کھلا تھا کیونکہ ہم کو اسے بند کرنے کا ہوش نہ رہا تھا۔ آتے ہی اماں نے کہا، دروازہ تو بند کر دیا کرو، کوئی جانور بھی آ جاتا ہے بارش سے بچنے کے لیے۔ یہ رات میرے لیے ہی نہیں، ہم سب کے لیے قیامت خیز تھی۔ اس رات اتنے زور کا طوفان آیا کہ کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہی۔ بند دروازے بھی دھڑ دھڑ کر کے کھل رہے تھے۔ لگتا تھا درخت ابھی جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ بتیاں سب کی سب گل ہو چکی تھیں اور زمین بھی پاؤں کے نیچے زور زور سے ہلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمام رات ہم خوف کی وجہ سے سو نہ سکے تھے۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو نور نے اماں کو بتایا کہ جندو چاچی کا آوارہ چھوکرا گھر میں گھس آیا تھا اور کیسا قہر توڑ گیا ہے۔ اماں نے محلے بھر میں واویلا کر دیا تاکہ محلے والے جان لیں اور یہ بدماش کہیں دوبارہ نہ آ جائے۔ جندو چاچی کو لوگ لان تان کرنے گئے اور اس کا دروازہ بجانے لگے۔
تب اس نے کچھ رشتہ داروں کو بلوا کر اماں سے تصفیہ کرنے کو کہا۔ ہمارے دونوں گھرانوں میں تو کب کی رنجش چل رہی تھی۔ لوگوں نے کہا بے شک فہد کی اماں غریب ہے مگر ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ محلے والوں نے تھانے جا کر جمی کے خلاف رپورٹ درج کرا دی کیونکہ وہ سب اس لڑکے کی حرکتوں سے نالاں تھے۔ ماں بیچاری کیا کرتی، اس کا تو کوئی سہارا نہ تھا، محلے والوں پر ہی تکیہ کرنا تھا کیونکہ رسوائی تو ہو ہی چکی تھی۔ جمی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بڑے بھائی کو جندو نے اطلاع کرائی تو وہ فوراً آ پہنچا۔ پیسہ کافی تھا، اس نے محلے والوں سے ہر صورت صلح کی درخواست کی۔ فیصلہ ہوا کہ وہ میری ماں کو 40,000 روپے دے گا اور وہ مجھ سے نکاح بھی کرے گا، تب صلح نامہ ہوگا۔ ماں نے بات مان لی۔ ہم نے جمی کے حق میں بیان دیا اور انہوں نے رقم بھر دی۔ شادی کی تیاری ہونے لگی مگر دوستوں نے جمی کو خوب مذاق کا نشانہ بنایا کہ جس لڑکی کو تم نے 2 کوڑی کا کیا اب اسی سے شادی کرنے چلے ہو اور ایک بے وقت چیز کو گھر لا رہے ہو۔ ان باتوں نے اس کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ عین وقت پر شادی سے جان چھڑا لینا چاہتا تھا، مگر اس کے بڑے بھائی نے اس کو پکڑے رکھا کہ جو کیا ہے اب اس کا خمیازہ بھگتو گے ورنہ محلے دار ہم کو جینے نہیں دیں گے اور تم بھی 14 سال کے لیے جیل کے اندر جاؤ گے۔ ابھی تو بات صرف حوالات تک ہی ہے۔ وہ دلہا بنا ہوا تھا مگر اس کی حالت عجیب تھی۔ چہرے پر خوشی کے کوئی آثار نہ تھے اور سر شرم سے جھکا ہوا تھا، جیسے یہ شادی نہ ہو بلکہ اسے سزا مل رہی ہو۔ یہ سزا ہی تو تھی، شادی کہاں تھی؟ میں خوبصورت تھی اور دلہن بن کر اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، مگر یہ خدا ہی جانتا تھا کہ میرے دل پر کیا بیت رہی تھی۔ میں کب اس شادی پر خوش تھی، بس اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ گاؤں کے بڑوں کے عجب فیصلے پر حیران تھی کہ جو لٹیرا تھا مجھے اسی کے حوالے کر رہے تھے، یہ میری کیسی عزت بچا رہے تھے۔ شاید ان کا نظریہ کچھ اور ہو۔ میری خوشی تو اندیشوں کی آگ میں جل رہی تھی۔ میرے اندیشے درست تھے۔ شادی کے 2 دن تک جمی گھر سے نہ نکلا، پھر تیسرے روز وہ اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ چلا گیا۔ وہ اس سے پہلے اسلام آباد اور پھر دبئی لے گیا۔ وہ دن اور آج کا دن میرا سہاگ کہلانے والا دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا۔ وہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں سے فون پر بات کرتا ہے مگر مجھ سے بات نہیں کرتا۔ ساس کہتی ہے کہ جمی کہتا ہے کہ بہت کما لوں گا تب لوٹوں گا تاکہ اپنی دلہن کو لے کر کسی بڑے شہر میں عزت سے جی سکوں۔ یہ قصبے والے بھی بڑے عجیب ہیں، چور کو خود ہی باندھتے ہیں اور پھر خود ہی کھول دیتے ہیں۔ تو دوستو کیسی لگی یہ کہانی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔